بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نمائندگان پریس، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے۔ مجلس علماء شیعہ یورپ شیعہ مسلمانوں کی یورپ کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے۔ برطانیہ میں سب سے زیادہ ہمارے اسلامی مراکز ہیں۔ کانفرنس میں مجلس علماء کی مرکزی کابینہ کے افراد موجود ہیں اور کانفرنس سے مجلس کے صدر محترم مولانا سید علی رضا رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جی کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ آج ہم یمن کی اس صورتحال پہ جمع ہوئے ہیں جو نہایت پیچیدہ ہے، اور اس میں مختلف دنیا کے ممالک سعودی عرب کی حکومت کی معاونت کر رہے ہیں اس حملے میں۔ سب سے پہلے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ایک مظلوم، غریب اور نادار ملت و قوم کہ جن کے حالات اتنے نہیں ہیں کہ وہ ایک جنگ کے متحمل ہوں، جن کے پاس 100 ٹینک نہیں ہیں، طیارے نہیں ہیں، جن کی ایئر لائن صرف 3 جہازوں پہ مشتمل ہے، ان لوگوں پہ کئی ممالک نے مل کے ایک حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو وہاں کی صورتحال ہے، اس وقت 700 سے زیادہ مرد، خواتین اور بچے شہید ہیں۔ اس وقت تقریباً بچوں کی شہادتوں کی تعداد 200 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی فگر سے نسبتاً اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے اس تعداد میں بچوں کا وہاں مرنا، اور کل جو انٹرنیشنل بین الاقوامی ریڈ کراس کے ادارے نے سعودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے بمبارمنٹ روک دی جائے، ایئر سٹرائکس کو روکا جائے، تاکہ وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے بہرحال حکومت پاکستان کا اس بات پہ تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی ہے وہاں سے غیر ملکیوں کو اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو وہاں سے نکالنے میں۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ، شاید لاکھوں کی تعداد میں باہر سے لوگ موجود ہیں، اور ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا بے انتہا ضروری ہے، جس میں مسلمانوں کے مختلف مذاہب و فرق کے افراد موجود ہیں، کرسچنز موجود ہیں، ہندو موجود ہیں، ان سب کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا ضروری ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور اس کے جتنے بھی حامی ہیں وہ جب تک کہ تمام وہاں سے افراد نکل نہیں جاتے تب تک اس اپنی ایئر اسٹرائکس کو روکیں۔ دوسرا، انٹرنیشنل اور بین الاقوامی تمام کے تمام حکومتوں سے اور بین الاقوامی برادری سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک غریب قوم پہ حملے کی نہ صرف یہ کہ ساتھ نہ دیں، بلکہ سعودی عرب کو روکا جائے کہ وہ تجاوز نہ کرے اور ان غریب عوام پہ حملہ نہ کرے۔ اور آج خصوصاً پاکستان کے میڈیا کو اس لیے دعوت دی گئی ہے کہ پاکستان کا اس حملے میں شریک ہونا کئی زاویوں سے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک ہاری ہوئی جنگ کے اندر حصہ لینے کے بعد پاکستان دنیا کی 10 بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک ہاری ہوئی جنگ کے اندر حصہ لے کے پاکستان اپنے ماتھے پہ ایک داغ لگائے گا دوبارہ کہ ایک ہاری ہوئی جنگ کے اندر حصہ لیا، دوبارہ ہار کے واپس آ گئے۔ نمبر 2، ظلم کا نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے وہ تمام ممالک موجود ہیں جنہوں نے عراق یا افغانستان یا اور بہت سے افریقی ممالک میں ظلم و بریت میں حصہ لیا، اور جب
حملے کیے تو اس کے نتیجے میں ان کے ممالک کی اقتصادی حالت خراب ہوئی ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کے اقتصادی بحران کا سب سے بڑا اگر شاخسانہ دیکھا جا سکتا ہے یا اس کی اساس و بنیاد کو دیکھا جائے گا تو وہ انہوں نے جو مظلوم قوموں پہ ظلم کیے ہیں اور ان پہ حملے کیے ہیں وہ بنا ہے۔ ان کے وہ ظلم جو ہیں وہ بنیاد ہیں، اساس ہیں ان کی تباہی و بربادی کی۔ خداوند متعال ظلم کو بقا نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، کفر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ تو ہم پاکستان کی اپنی اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ظلم میں شریک مت ہوں اور اس بربریت کا حصہ نہ بنے جہاں ایک غریب اور نادار قوم پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا سا مڈل ایسٹ سے متعلق جلدی بیک گراؤنڈ دوں گا اور اس کے بعد پھر یمن سے متعلق آخری چند کلمات پھر آپ لوگوں کے سوالات۔ جب شام کا جو مسئلہ شروع ہوا جس کے اندر ایک پراکسی وار جاری ہے، سعودیہ، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دوسرے بہت سے ممالک جو ان کے حامی ہیں، طرفدار ہیں، جس میں اسرائیل بھی شریک ہے، ان سب نے شام میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی تو اس کو روکنے کے لیے ایک پراکسی وار شروع ہوئی جس میں دوسری طرف ایران، رشیا، چائنا وغیرہ شریک ہوئے۔ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ایک تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے اور اس تیسری جنگ عظیم کو اور الحمدللہ کسی بھی طریقے سے سب لوگوں نے کسی بھی طریقے سے بہرحال وہ رک گئی اور تیسری جنگ عظیم وہاں شروع نہیں ہوئی، اور آج 4 سال مکمل ہو چکے ہیں، شام میں ابھی تک حالات خراب ہیں۔ جب یوکرین میں مسائل دوبارہ شروع ہوئے تو ہمیں خدشہ یہ تھا کہ شاید یہ تیسری جنگ عظیم یہاں شروع ہو، اور لیکن یورپینز نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کے پاس ایپیٹائٹ نہیں ہے، ان کے پاس یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی سرزمین پہ تیسری جنگ عظیم کو لڑیں۔ دوسروں کی سرزمین پہ جنگ لڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اپنی سرزمین پہ جنگ لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے لوگوں کو قتل کے لیے پیش کرنا، اپنی فوجوں کو کٹوانا، لڑوانا اور مروانا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت عالمی استعماری اور ظالم جو برادری ہے وہ ساری متحد ہو گئی ہے کسی بھی طریقے سے یمن پہ ظلم کرنے کی، تاکہ وہ عبرت بنا دیں تمام کے تمام افراد کو کہ جو امریکہ یا اس کے ساتھیوں کے خلاف آواز بلند کریں، ان کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں۔ جو حوثی قبیلہ ہے، یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو شیعہ سنی فساد بنا دیا جائے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ شیعہ ہیں اور سنیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو انقلابات آتے ہیں ممالک کے اندر، وہ داخلی طور پہ اس انقلابات کو، ان تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے، اور جو اکثریت ہوتی ہے ان کی حکومت، جو ڈیموکریسی کا نعرہ لگانے والے، جمہوریت کا نعرہ لگانے والے ہیں، انہیں کبھی بھی اکثریت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر وہاں پہ سعودی نواز، امریکی نواز حکمران کو قوم ہٹا دیتی ہے تو اس تبدیلی کو قبول کرنا چاہیے، جیسے دوسرے بہت سے ممالک کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کو قبول کرنا چاہیے۔ یہاں پہ میں بات واضح کر سکوں کہ بغاوت میں اور ایک انقلاب میں فرق کیا ہے۔ ہم تمام کے تمام پاکستانی کشمیر کی اس تحریک کو بغاوت نہیں کہتے، بلکہ ایک انقلاب اور ایک حریت کی، آزادی کی جنگ قرار دیتے ہیں، اور ایک باغیوں کی جنگ تب کہلاتی ہے کہ جب وہ داخلی طور پہ جمہور اور اکثریت اس کو قبول نہ کرے، بلکہ باہر سے کچھ سامراجی طاقتیں ان کو اسلحہ، دولت اور سپاہی فراہم کرنے کے بعد ایک حکومت میں تبدیلی لانا چاہیں۔ ہم باغیوں کی موومنٹ کے مخالف ہیں، لیکن تبدیلیوں کے یا حریت کی اور آزادی کی جنگوں کے مخالف نہیں ہیں۔ جتنے بھی ظالم مڈل ایسٹ میں تھے، ان کے خلاف جتنے بھی انقلابات برپا ہو رہے ہیں، یہ ایک بیداری کی علامت ہے اور حریت کی جنگ ہے۔ اس وقت یمن کے اندر جو تبدیلی آ چکی ہے، سعودی عرب اسے
دوبارہ پچھلی حالت میں لوٹانے کے لیے ایک جنگ کرنا چاہتا ہے. جب تبدیلی آ چکی ہوتی ہے تو اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں سوائے جانوں کے ضیاع کے اور نقصانات کے، دونوں طرف کے نقصانات کے، اور کچھ نہیں ہوگا. میں عالمی برادری سے، خصوصاً پاکستان کی افواج، حکومت پاکستان، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں سے، اس میڈیا کے ذریعے صرف اور صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کا حملہ جسٹیفائڈ ہے تو انسان اپنے دوستوں اور اپنی صحبت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ اس ظلم میں اس کے ساتھ حصہ لینے والے کون کون ہیں. انسان پہچانا جاتا ہے، حکومت پہچانی جاتی ہے کہ اس کا ساتھ دینے والے کون کون ہیں. اگر آج انٹرنیشنل اور بین الاقوامی تمام ظالم جیسے اسرائیل، جیسے امریکہ اور جیسے اس کے اور ساتھی سعودیہ کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب ایک ناجائز تجاوز میں حصہ لے رہا ہے اور ایک ناجائز جنگ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کا نقصان سب کو ہوگا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے نوجوان سعودی عرب کی طرف سے جا کے فرنٹ لائن پہ لڑیں. مکہ اور مدینہ کے حرم کی حفاظت کے لیے ہمارے پہلے سے وہاں پہ افواج موجود ہیں، 8,000 سے زیادہ لوگ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو ہمارا پاکستانی حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ فرنٹ لائن میں سعودیہ کے اپنے فوج کو لڑنا چاہیے، وہ اپنی جنگ کو خود لڑیں. پاکستانیوں کو وہاں فرنٹ لائن میں نہیں لڑنا چاہیے، اور پاکستانیوں کو صرف اور صرف مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے جو وہاں پہ 8,000 فوج موجود ہے وہ صرف حفاظت کے لیے رہیں. ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان میں اگر تھوڑا سا بھی اسلام باقی ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی مقام مقدس کی اہانت نہیں کریں گے، چہ بے مکہ اور مدینہ جو مقدس ترین مقامات ہیں. سعودی جتنے بھی اس وقت دہشت گردی کے فرنٹ لائن پہ لوگ لڑنے والے ہیں، چاہے داعش کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں، طالبان ہوں، انہی سے مقامات مقدسہ کی توہین نظر آتی ہے. اور کبھی بھی آپ کو اہل سنت یا شیعوں کے کسی بھی گروہ یا ملیٹنٹ ونگ یا کسی بھی ایک آزادی طلب گروہ کی طرف سے کسی بھی دین کے اور کسی بھی مذہب کے مقدس مقام کی توہین نظر نہیں آئے گی. اسی کے ساتھ میں صرف آخری جو بات کہنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر سوالات. جو یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکل 2 کے تحت سیکشن 4 میں لکھا گیا ہے کہ کسی بھی ایک حکومت کو دوسری حکومت پہ تجاوز کرنے کا حق نہیں ہے. اس کے تحت اس وقت جو ظلم کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے اور جو ایئر اسٹرائکس کی جا رہی ہیں، جس کے اندر بہرحال اس وقت بے انتہا شہادتیں ہو چکی ہیں، ہمارا یہ تمام انٹرنیشنل برادری سے مطالبہ ہے. اور یہ ہم سارے پاکستان کی اس وقت الحمدللہ پاکستان کی فوج نے ایک عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے اور حکومت کے کہنے پہ فوراً فوجوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا. لیکن ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ دوسروں کی جنگ میں شریک بننا، دوسروں کے ظلم میں شریک بننا، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہوگا. ہمارے تاریخ کے اندر کئی مرتبہ ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ہم دوبارہ اس کے اندر استعمال نہیں ہونا چاہتے کہ دوسروں کے ظلم میں اور تجاوز کے اندر پاکستانی فوج شریک نہ ہو. ہم دعا گو ہیں خداوند متعال پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں جہاں پہ مسلمان بس رہے ہیں خداوند متعال تمام عالم اسلام کی حفاظت کرے. خصوصاً اس وقت جو آج موضوع تھا وہ یمن کا مسئلہ تھا. پروردگارہ یمن کے مظلوم عوام کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی جو ظالم ہیں پروردگارہ ان کے تمام شر کو انہی کی طرف واپس لوٹا. یہ جو ایک انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے کہ جو اس کے بہت سے منصوبے ناکام ہوئے ہیں، وہ اس وقت ایک بہت بڑی ایک عالمی سازش کھیل رہا ہے کہ شیعہ سنی فساد ہو اور بہت بڑے پیمانے پہ ہو، جس کے اندر مسلمان و ممالک آپس میں لڑیں اور کٹ کے مر جائیں. پروردگارہ اس انٹرنیشنل سازش اور منصوبے کو ناکام فرما. اگر سوالات ہوں گے تو سوالات. جی پاکستان کی عوام اور کچھ سیاسی جماعتیں پہلے بھی اس معاملے کی طرف جا رہی ہیں کہ افغانستان میں ہم لوگ پیچھے ہوئے ہیں، اور ابھی دوسرا ایک اور بحث کھولا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے، اور انٹرنیشنل سازش کا کھلاڑی کون ہے؟ بہت اچھا. اس میں مسلمانوں کو لڑا رہا ہے. دیکھیے پاکستان کی اکثریت سیاسی جماعتوں نے اور پاکستان کی عوام نے بہت بیداری اور عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، اور وہ سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. پاکستان کی اکثریت جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب نے، میں کل جو فالو کر رہا تھا، ان سب نے مخالفت کی ہے کہ پاکستان کو ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے
اور پاکستان کو اس کے اندر جارحیت کا جز نہیں بننا چاہیے، حملے کا جز نہیں بننا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ بیچ بچاؤ کروائے، سالس ہو. اور اس میں سوائے مسلم لیگ نون کے باقی سب کا یہی موقف تھا، جتنی بھی مین اسٹریم پارٹیاں ہیں، کہ پاکستان اس میں سالس ہو. عوام میں جتنے بھی انٹرویوز دکھائے گئے ہیں اکثریت نے مخالفت کی ہے. دو اس میں آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا کہ پاکستان کے اندر جو ایک انٹرنیشنل اور خود سی آئی اے کا جو انفلوئنس بے انتہا اسٹرانگ ہے، اس کو نفی نہیں کیا جا سکتا. اور وہ ایک انٹرنیشنل کھلاڑی ہے کہ جو باقاعدہ جہاں پہ دنیا میں فرقہ وارث نظر آئے گی آپ کو، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی جو بیک پہ ہیں وہ وہی ہیں. دوسرا جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک موجودہ حکومت اور پاکستانی عوام کا سعودیہ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے مقامات مقدسہ کی وجہ سے، اور تقریباً 1.5 سے 2 ملین پاکستانیوں کا وہاں پہ جو اس وقت ملازمت کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی حکومت جو ہے وہ زیر فشار ہے، وہ انڈر پریشر ہے کہ اسے چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو ان کو ساتھ دینا ہے. تو اس وجہ سے جو وہاں پہ میٹنگیں ہوئی ہیں ان کا مسلسل ایک زور ہے سعودی حکومت کا کہ وہ پاکستان جو ہے وہاں پہ ساتھ دے اور فرنٹ لائن پہ جنگ کرے، فرنٹ لائن پہ لڑے. اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ کم از کم 50,000 فوج بھیجے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے فرنٹ لائن پہ لڑیں. تو اس میں جو کھلاڑی ہیں وہ انٹرنیشنل سامراج. حدود مشتاق جیو سے ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سازش ہے، اس طرح کی صورتحال ہے اور بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، آپ اس حوالے سے کوئی آگاہی مہم انٹرنیشنل سطح پہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کوئی جس طرح آپ کی یہ کمپین ہے، اس کے علاوہ کوئی پروٹیسٹ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں بھی کوئی آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش شروع؟ ایک تو خود ہمارے جو یمنی بھائی ہیں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، جو خود سے آج یہاں پہ کچھ افراد پہنچنے والے ہیں. انہوں نے ہفتے کے دن ایک مظاہرہ رکھا تھا سینٹرل لندن میں، کامیاب ہوا ہے. اور آئندہ ہفتے بھی سیٹرڈے کو ان کا دوبارہ ایک مظاہرہ ہے امریکن ایمبیسی کے سامنے اور سعودی ایمبیسی کے سامنے. یہ بہت بڑا ایک ان کی طرف سے اعلان بیداری ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات سامنے ہاتھ کس کے ہیں اور پیچھے دماغ کس کا ہے. تو دماغ کی طرف جانا بہت ضروری ہے. وہ جو برین پیچھے ان ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہے، فرنٹ پہ ہاتھ کس کے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے اس وقت الحمدللہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ کافی یعنی اس بات پہ متوجہ ہیں کہ وہ استعمال نہیں ہونا چاہتے. لیکن خود ٹیلی ویژن پہ، پاکستانی میڈیا پہ مسلسل ڈسکشنز ہونا اور مذہبی جماعتوں کا بیٹھ کے ایک دوسرے کی بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات مخالفت کرنا، یہ خود پاکستان کے اندر ایک مذہبی منافرت کو دوبارہ اپنی مضبوطی کی طرف لے آنے کی طرف ایک اقدام ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کے نہ لڑوایا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ آپ لوگ سعودیہ کے بیٹے اور آپ ایران کے، تاکہ خدا نہ خواستہ بھی پاکستان میں کوئی ایسی پراکسی وار نہیں چل رہی ہے جو خدا نہ خواستہ شروع ہو سکتی ہے. ایک انٹرنیشنل اویئرنیس ہم نے آپس میں شروع کر رکھی، جتنے بھی ہمارا جہاں تک رسائی ہے. برطانیہ کے اندر بھی ہمارے جو اہل سنت علماء ہیں، اہل حدیث کے، دیوبندی، بریلوی، سب کے ساتھ ہمارے روابط ہیں اور ہم نے سب کو متوجہ کیا اس پہ کہ ہم لوگ سامراج کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہوں. جب یہ خدا نہ خواستہ چاہیں کہ ہم جیسے مذہبی افراد کو استعمال کریں اور شیعہ سنی کو لڑوائیں تو ہم لوگ اس کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہوں. اور ہم اس کو ہر جگہ پہ پہنچا رہے ہیں، پاکستان میں بھی، اور یہاں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ان تک یہ بات پہنچا بھی رہے ہیں اور ان کے ذریعے ان کے پاکستانیوں کو اور اپنے ذریعے اپنے پاکستانی برادران کو یہ بات پہنچا رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ کون بنا رہا ہے؟ ہم نے جو جہاں تک دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور کچھ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ زیادہ اہل شیعہ کے جو مختلف طبقات ہیں وہ اس کو زیادہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید سنی جو ہے وہ شیعہ کو مار رہے ہیں، تو وہ زیادہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سنی شیعہ کی. میں صرف اتنا عرض کروں گا، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، جو اس رنگ کی طرف جائے گا وہ اس استعمار کے ہاتھوں میں یا استعمال ہو رہا ہے یا اپنی نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اس کو آگے بڑھا رہا ہے. آج میں صبح بھی دیکھ رہا تھا جو نتن یاہو نے، اسرائیل کے پرائم منسٹر نے جو بیانات دیے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس نے 2-3 چیزوں پہ اظہارات کیے. میں سب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس نے ایک بات کہی ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ نیوکلیئر پاور کی گین کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری مخالفت ہے اس کو تقویت ملے. تو
کب ایک اتنا بڑا دشمن ہم سے ہمدرد ہوا تھا کہ جو ہماری حمایت میں، مسلمانوں کی حمایت میں بولے کہ ہم لوگ اتنے اپنے جنگی جہاز فراہم کریں گے، اتنا اسلحہ دیں گے، اور اگر یہ جنگ شروع ہوگی نیوکلیر پاور کی گیننگ کی تو اس میں ہم جو ہیں وہ فلاں پاور کو سپورٹ کریں گے، فلاں کی مخالفت کریں گے. تو ان لوگوں کا حصہ لینا سب سے بڑی دلیل ہے، اسلام دشمن عناصر کا حصہ لینا اس جنگ کے اندر سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے. جب وہ مسلمانوں کو کرش نہیں کر سکے اور وہ ان کو ختم نہیں کر سکے تو وہ اس تک استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑا شیعہ سنی فساد کیا جائے. جی سوری، آپ کا سوال تو نہیں تھا. میرا ایک سوال ہے، سلمان مویشی نام ہے. کل ایک نیوز آئی نیوز ٹرائب کی طرف سے کہ آب زمزم کے اندر جو ہے وہ زہر ملا کے پھیلا دیا گیا. اب کیا یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اور نیوز ٹرائب کا یہ کہنا تھا کہ حوثی لوگوں نے جو ہے یہ کیا ہے. ایک تو کتنی حقیقت ہے، اور دوسری بات کہ پھر کیا ریئلی ہمارے جتنے یہ مقامات ہیں یہ کیا سیف ہینڈز میں، کیا سعودی اتنا کیپیبل ہے کہ پروٹیکٹ کر سکے اگر کوئی بھی ایسا زہر اندر پھیلا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ انفارچونیٹلی ایسا ہو رہا ہے کہ ڈس انفارمیشن جو ایک طریقہ کار سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے اگر آپ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ کن ممالک نے کیوں بنایا تھا اپنے پیغامات کو، آج کہتے ہیں کہ سب سے بڑی آبادی چین نہیں ہے دنیا کی، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا نام سوشل میڈیا ہے یا فیس بک ہے یا جتنے بھی یہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس. انفارچونیٹلی ان کے ذریعے بہت سی بڑی بڑی طاقتیں جو پیچھے بیٹھ کے جن کو رن کرتی ہیں وہ اپنے پیغامات ان کے ذریعے پہنچاتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج میں صبح بہت سی ایسی تصویریں مجھے بھیجی گئی ہیں کہ عراق سے آئی ہیں کہ جہاں پہ جب داعش سے خالی کروا لیا کہ تقریب کو جو کہ اہل سنت کا علاقہ ہے، وہاں پہ عراقی جو ملیشیا فورسز اور آرمی کے لوگ سامان لے کے جا رہے ہیں گھروں میں خواتین اور بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور ان کو کپڑے فراہم کرنے کے لیے. تو ان تصویروں کو بعض سوشل میڈیا نے کاٹ کے اس طرح سے لگایا ہوا تھا کہ یہ عراقی ملیشیا فورسز کے لوگ سنیوں کا سامان لوٹ کے بھاگ رہے ہیں. تو اب بیسکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا ان تصویروں کو کیسے استعمال کرتا ہے. آیا یہ فراہم کر رہے ہیں یا کہ ایک انٹرنیشنل بہت بڑی سازش ہے کہ سوشل میڈیا کس طرح سے فساد کرانا چاہ رہا ہے. تو میں درخواست کروں گا اپنے تمام اہل تشیع کے نوجوانوں سے اور سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو لوگوں سے کہ وہ اس آگ میں حصہ نہ لیں، نہ نادانی میں، نہ سمجھی کے اندر، اور نہ ہی استعمار کے ہاتھوں میں استعمال ہوں. کسی بھی طریقے سے سازش تب آگے بڑھتی ہے جب ایک سائڈ اس کو تسلیم کرنے لگے اور اس کا حصہ بننے لگے، اور وہ سازش خود بخود دم توڑ دیتی ہے جب لوگ اس کو سمجھ لیں. دشمن شناسی اور اس کے اہداف کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس وقت. تو انٹرنیشنلی جو سازش چل رہی ہے الحمدللہ اس وقت جو شیعہ سنی لیڈرشپ ہے وہ سمجھدار ہے اور وہ تقریباً اس کو بڑی اچھی طرح سے ٹیکل کر رہی ہے. پاکستان کے اندر تھوڑا بہت بہرحال ایک ہمیں خدشہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی سیاسی پارٹیوں سے مجھے بہت خوشی ہے کہ ان میں سوائے ایک پارٹی کے سب نے کھلم کھلا مخالفت بھی کی ہے. پاکستانی فوج پہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ لوگ حصہ نہیں لینا چاہتے، فوجیں نہیں بھیج رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہم پاکستان کی جو اس وقت مذہبی قیادت ہے اس پہ تھوڑا سا ہمیں ایک کوسچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس میں استعمال نہ ہو. الحمدللہ ہم جن لوگوں سے رابطے میں ہیں وہ الحمدللہ سمجھداری کا ثبوت دے رہے ہیں، لیکن سب کو سمجھداری کا ثبوت دینا ہوگا. اور ہم بہرحال ابھی جو پوپ نے بھی کل بیان دیا ہے اور دوسرے لوگ بھی کہ عیسائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا کسی اور پہ، جی نہیں، اس میں زیادہ مسلمانوں ہی پہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے بھی اگر پس رہے ہیں تو ہم ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں. اگر عیسائی ہوں اور اگر کوئی ہندو یا کوئی بھی اگر مارا جاتا ہے یمن کے اندر تو ہم سب کی کسی بھی قتل کی مذمت کرتے ہیں اور سب کی حفاظت ہونی چاہیے. تھینک یو. Not being played out on a lower level as a social media level. It's actually being played out at a much higher international level. So when you look at the problem is not with the normal people. So it's really this agenda is being pushed far higher up. Okay. Now what we are saying is that the international media may play this, and at the moment the general masses and the general public are not taking part and are not being used. But many factions of the general public are using the social media and are taking it towards as if it is the international media or international community, the international imperial power or that mentality,
I'm being careful in usage of the words, may want to take it down the line where they give you the divide and they want you to believe in it. Alhamdulillah, the community is awake and they are not taking part in it. But there are many factions which are being used, and we do not wish for these factions to be strengthened and called the mainstream. Even in the British elections, when there are many factions being used by the establishment, we do not wish to say that these are mainstream Muslims. They are only a small fraction of the Muslim population. They are not even a percentage. And that's all I would like to say. Thank you very much all for listening. دو تین اس کے اندر مجبوریاں ہیں. پہلی تو خود شریف خاندان وہ احسان مند ہے آل سعود کا کہ انہوں نے ان کو اس وقت پناہ دی جب ان کے لیے دنیا کے اندر کوئی جائے پناہ نہیں تھی, تو وہ احسان مند ہیں, احسان تلے دبے ہوئے ہیں. دوسرے ان کی انویسٹمنٹس ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ وہاں پہ, اور پاکستان کے اندر آل سعود کی انویسٹمنٹس ہیں اور ان کی وہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں. اور تیسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ایک پریشر ہے خود, جس کے لیے بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو 2 ملین پاکستانی ہیں ان کو وہاں پہ کیا دھمکایا گیا کہ ہم ان سب کو نکال دیں گے اور ہم ان کے ساتھ کیا, پاکستانی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جو سعودی عرب کے اندر ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اس پریشر کے اندر بھی بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ مجبور ہے کہ وہ 2 ملین پاکستانیوں کو پاکستان میں دوبارہ اکوموڈیٹ کرے اور وہ وہاں سے بے گھر لاوارث ہو کے وہاں سے نکال دیے جائیں, کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ کیپیبل ہے کہ وہ غریب عوام کو جو, اور بہت سے ڈاکٹر پروفیشنل جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو سب کو اٹھا کے پاکستان واپس پھینک دے گا کہ کیونکہ پاکستانی فوج نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, ہم نے حملہ کیا تھا, اس لیے ان سب کو یہاں سے لے جائیں. تو یہ عین ممکن ہے. ہم سوء ظن بھی نہیں رکھتے لیکن ہمیں حسن ظن بھی نہیں ہے, کیونکہ شریف خاندان کے بہرحال اور کئی چیزوں کے اندر کافی بلنڈرز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو نہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے اندر ان کے لیے کوئی حتمی فیصلہ دینا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. مجلس علماء شیعہ یورپ پرزور اپیل کرتی ہے کہ حکومت برطانیہ اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے 15 رکن ممالک یمن پر سعودی عرب کے ہوائی حملے روکنے کے لیے اپنا بھرپور اثر و رسوخ استعمال کریں, اور یہ حملے جو 26 مارچ سے جاری ہیں, ان حملوں میں ابھی تک تقریباً 900 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور 1500 کے قریب مسلمان زخمی ہیں. سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے فضائی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کی شق نمبر 4 کی صریحاً خلاف ورزی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے کسی بھی ملک کی جغرافیائی سالمیت یا کسی بھی ریاست کی سیاسی آزادی کے خلاف اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کوئی بھی دھمکی یا طاقت کا استعمال نہیں کریں گے یا کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو اقوام متحدہ کی اغراض و مقاصد کے خلاف ہو. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یمن کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے اور یمن کے مسلمانوں کو اپنی حکومت کو چننے کا اور کون سا نظام اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو حق دینا چاہیے, اور سعودی عرب کو یہ کوئی حق نہیں مانتا کہ وہ اپنا جو پٹھو صدر تھا پہلے والا منصور وہ ہادی جو ہے اس کو دوبارہ لانے کی کوشش کریں. ہر ملک کے عوام کو حق حاصل ہے کہ وہاں کی جو اکثریت چاہتی ہے وہ نظام آنا چاہیے. اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں کے یہ جو حوثی ہیں یہ اکثریت میں ہیں, اور پھر جیسا وہ نظام چاہتے ہیں اس ملک میں وہ نظام قائم ہونا چاہیے, نہ یہ کہ دوسرے ملک مداخلت کریں اور اپنے پسند کے افراد کو وہاں پر مسلط کریں. مجلس علماء شیعہ یورپ جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کا ساتھ نہ دے, اور رسول کریم نے فرمایا کہ اگر تم ظالم کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روک دو, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں برا کہو. تو لہٰذا یہ سعودی عرب جارحیت کر رہا ہے, یہ ظلم ڈھا رہا ہے, تو اس کی پرزور مذمت ہم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ مجلس علماء شیعہ یورپ کی جانب سے ادارہ جعفریہ میں جو پریس کانفرنس کی گئی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے مسلمانوں کی حمایت میں آواز بلند کرنا
اور جو دنیا میں بین الاقوامی طاقتیں ہیں جن کا یہ کام ہے، جن کے جو ادارے قائم اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت کے ساتھ اگر زیادتی کی جائے تو اس کا جو ہے جواب دیا جائے، اس کا کوئی سدباب کیا جائے. لیکن اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کھل کر جو ہے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، ان کی جو ہے خواتین پر، بچوں پر، جو سیولینز افراد ہیں جن کا جنگ سے تعلق نہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، بلکہ ریفیوجی جو پناہ وہ خیام ان کے لگے ہوئے ان کے اوپر وہ حملہ کر رہا ہے، ہاسپٹلس کے اوپر حملہ کر رہا ہے. یہ جو ہے غیر اخلاقی، غیر اسلامی، غیر معاشرتی، غیر دینی، ہر لحاظ سے جس بھی آپ اینک سے لگا کے دیکھیں، جس بھی آپ ویو سے دیکھیں، یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، غیر شرعی کام ہو رہا ہے، غیر اخلاقی کام ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے دنیا کے جو افراد ہیں اس پہ خاموش بیٹھے ہیں. دنیا کے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ سعودی عرب کو متنبع کریں اور کہ کسی بھی قوم اور ملت پہ تجاوز کرنا جرم ہے. نہ صرف قوم، آپ جانتے ہیں دین اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کسی فرد کے اوپر بھی ظلم کرنا جو ہے وہ تجاوز کرنا ظلم ہے. نہ صرف فرد بلکہ اگر جانوروں کے اوپر، نہ صرف جانور بلکہ اگر درختوں کو بھی بھیجا اگر کاٹا جائے تو اس کی بھی شریعت منع کرتی ہے. پیغمبر اسلام جب جہاد کے لیے بھیجا کرتے تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ ہری شاخوں کو مت کاٹنا، فصلوں کو برباد نہ کرنا، جانوروں کو ذبح نہ کرنا. دیکھو خواتین اور بچوں اور بوڑھوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں ان کے پیچھا نہ کرنا. یہ تمام تعلیمات پیغمبر اسلام نے دی تھی. جہاں سے دین چلا تھا، جہاں وحی اتری تھی، جہاں قرآن آیا تھا، جہاں شریعت آئی تھی، جہاں پیغمبر اسلام کا حرم میں مبارک ہے، وہاں سے ہی فساد پھوٹ رہا ہے. اسی ملک میں جو ہے فساد ہے، اسی ملک میں جو ہے تجاوز کی رسم کو قائم کیا جا رہا ہے. وہ اسلام کا قلعہ بننا چاہیے تھا سعودی عرب کو. سعودی عرب نہیں ہے، وہ اسلامی ہے. وہاں پہ اسلام کی حکومت ہونی چاہیے. اس کو مسلمان ایسے امت کے متعلق کے لیے سوچنا چاہیے. اور ہم جو آج مذمت کر رہے ہیں وہ اسی بات کی کر رہے ہیں. اور کسی بھی طرح سے یہ ایشو کو اگر کوئی سنی شیعہ کا بنانا چاہتا ہے یہ بھی ایک سازش ہے. اور اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یمنی افراد جو ہیں وہ باغی ہیں تو یہ بھی سازش ہے. یمنی باغی نہیں ہیں، انہوں نے کسی کے حق کو پامال نہیں کیا، کسی کی عزت کو تاراج نہیں کیا. وہ اپنا حق چاہتے ہیں. 3 سال تک حکومت نے ان کا حق ادا نہیں کیا. اب وہ جو ہے ان کا حاکم جو ہے ہادی وہ جو ہے اب مستعفی ہو گیا، الگ ہو گیا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. لہٰذا ان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے حساب سے حکومت کو قائم کریں. اور ہم تمام دنیا کے مقتدر افراد سے، حاکم افراد سے، تمام افراد سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں، خصوصاً اقوام متحدہ سے، کہ وہ اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرے، اپنا پازیٹو کردار ادا کرے. جانبداری سے کام نہ لے بلکہ غیر جانبدار ہو کر، کیونکہ قوم و ملت کا اگر ادارہ ہے تو تمام اقوام کے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے اور تمام اقوام کی اور حقوق کی جو ہے ہمیں ان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو یمن کے حالات کے حوالے سے بات میں عرض کرنا چاہوں گا. یمن کے عوام جو ہیں وہ اپنی ایک حق کی خاطر جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں. اور ایک ملکہ ان کا سیاسی، اجتماعی اور قومی جو تقاضوں کے مطابق بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف اور اپنے ہی حکمرانوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور اس کا کوئی تعلق اکراس دا بارڈرز بالکل نہیں ہے. سعودی عرب نے جو عمل انجام دیا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک جارحانہ اور ایک ظالمانہ اقدام کیا ہے. اور اس اقدام کے بھی بعض پہلو یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے جارحیت کے نتیجے میں بے گناہ انسان، بچے جو ہیں وہ ان کی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں. اور سعودی عرب نے دنیا میں بہانہ یہ بنایا ہے کہ مکہ و مدینہ کو خطرہ ہے. ہرگز مکہ و مدینہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی خطرہ ہو بھی تو امت کا کوئی فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا. لہٰذا آل سعود نے اپنے سیاسی مفادات کے حوالے سے اور میری سمجھ کے مطابق جو سینیریو بنا ہے بنیادی طور پہ اسرائیل کے اہداف کی حفاظت کے لیے سعودی عرب نے یہ کام کیا ہے. اسرائیل چونکہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا. اور دوسرا نقطہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنے کے لیے شیعہ سنی کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے. ہرگز اس کا تعلق کسی بھی فرقہ وارانہ جنگ کے ساتھ ہرگز نہیں ہے. البتہ یہ طے ہے کہ
کہ مسلمان ممالک کے اندر جو لوگ مسلمان رہتے ہیں ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی عقیدے کے اعتبار سے وہ رہتے ہیں، یا شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا بہرحال کسی ایک مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک کے اندر وہاں کی عوام جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کو شیعہ سنی کی جنگ قرار دیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام تر امت مسلمہ اور خصوصاً اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کا بنیادی رول بنتا ہے کہ وہ اس کو کسی طرح ثالثی کا کردار ادا کریں، بہرحال اس کو کسی ایک ایسے منطقی نتیجے کی طرف لے جائیں کہ جس میں یمن کے عوام جو ہیں ان کے حقوق کی حفاظت ہو، اور نہ یہ کہ استعماری مفادات جو ہیں ان کے لیے ساری قوتیں مل کر جو ہے وہ جمع ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اس وقت پاکستان میں جو ایک تقریباً کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے سیاسی پارٹیوں کا، اسی طرح بہت سارے لیڈران کا، اور اسی طرح بہرحال ان حالات میں پاکستان کے میڈیا نے بھی بہرحال ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ اسی انداز سے امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر کوئی دل سوزی کے ساتھ اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رول کو ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو یمن کی صورتحال ہے وہاں پہ مظلوم اور نہتے عوام کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، حوثیوں کے بہانے سے جو ایئر اسٹرائکس کی جا رہی ہیں اس کے اندر 200 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں، اور اس وقت تقریباً 7 سے زیادہ وہاں پہ عوامی لوگ شہید ہیں، کچھ اس کے اندر ملیٹنٹس بھی مارے گئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہاں پہ عوام کے خواتین، مرد اور بچے شہید ہوئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی عوام کا جو اس میں نظریہ ہے کہ وہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج کو نہیں چاہتے کہ سعودی عرب میں جا کے پاکستان اس حملے میں شریک ہو، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی فوج استعمال ہو سعودیوں کے ہاتھ کے اندر۔ اور اب تک جو بحرین کے اندر پاکستانی فوج استعمال ہوئی ہے، 28,000 ابھی بھی وہاں پہ پاکستانی ہیں جو کہ عوام کو، نہتے عوام کو اس بے دردی سے، سفاکی سے قتل کر رہے ہیں کہ اس کا جو ایک انٹرنیشنل اور بین الاقوامی جو امیج قائم ہو رہا ہے، جو پاکستان کا ایک تاثر قائم ہو رہا ہے، وہ بہت غلط ہے۔ لیکن ہم اس کو یہاں پہ آج ہم نے یہ بین الاقوامی میڈیا پہ رنگ نہیں دیا کہ یہ شیعہ سنی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ایک تکفیری ایلیمنٹ پایا جاتا ہے پاکستانی فوج میں، پاکستانی حکومت میں، وہ اس وقت بحرین میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور اب یمن میں استعمال ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک غلط تاثر جو ہے پاکستان کا جائے گا۔ اور اس وقت جو آج ہم صرف خاص طور سے یمنی جو سیٹرڈے کو ایک مظاہرہ ہوا اور آئندہ سیٹرڈے ہفتے کے دن دوبارہ ہونے والا ہے مظاہرہ، تو ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ بڑے پیمانے پہ ہم چاہتے ہیں کہ مظاہرے جو کر رہے ہیں اسی کے اندر شریک ہوں۔ ہم پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے آئندہ ایک مظاہرے کا اعلان کریں گے کہ پاکستانی حکومت میں شریک نہ ہو، لیکن ابھی ہم فوری طور پہ وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ اس ہفتے کے اندر ڈیولپمنٹس کو دیکھنے کے بعد ہم اس کا اعلان کریں گے۔